رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی التہامی مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور حسن مصنع ابن عقیل حسین صاحب کی رکوع سے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم معزز سامعین کرام، مجلس بعنوان ایصال ثواب سیگون کی مجلس فرش اذاں پہ آنے والا ہر ذی شعور و باشعور انسان مفہوم ایصال ثواب سے واقفیت رکھتا ہے، اور یقیناً قدرت کا کرم ہے، خالق کا کرم ہے کہ اس نے یہ گنجائش ہمارے لیے رکھی ہے کہ یہ نامہ اعمال فقط دنیا تک ہی نہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی کھلا رہتا ہے. اب اس نامہ اعمال میں اضافے کی 2 گنجائشیں ہیں. پہلی گنجائش جو اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد لائق ہے تو ایصال ثواب کرے گی، اور اگر ظاہراً اولاد اس لائق نہیں ہے تو شاید 40ویں کے بعد فراموش بھی کر سکتی ہے. پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ شاید دوسرا راستہ اس سے بہتر ہے، اور راستہ یہ ہے کہ اپنی ہی زندگی میں کچھ ایسا کر کے گزرا جائے کہ جب تک وہ چیز باقی رہے تب تک ثواب باقی رہے. لہذا ذمہ داری ہر انسان کی ایک کوشش کریں اپنی زندگی میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر لیں، اس لیے کہ انسان کی ایک فطرت ہے، اور فطرت یہ ہے کہ انسان کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتا. بہت توجہ کریے، انسان محتاج بن کر کے زندگی گزارنا نہیں چاہتا. تو جب زندگی میں آپ محتاج بننا نہیں چاہتے تو پھر موت کے بعد محتاج کیوں بنے؟ اگر ہم خود کر کے نہیں جائیں گے تو محتاج رہیں گے کہ پسماندگان کچھ کریں تب نامہ اعمال میں اضافہ ہو. لیکن اگر خود کر کے جائیں گے تو پھر اتنا محتاج نہیں رہیں گے، بلکہ وہ ہمارا عمل جسے ہم نے ثواب جاریہ کی نیت سے کیا تھا وہ عمل خود نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنتا چلا جائے گا. میرے عزیزوں، قرآن مجید کے سورہ ملک کی ابتدائی آیت کی تلاوت کی ہے. علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں خداوند عالم اپنی عظمت و جلالت کا اعلان کر رہا ہے، اور اس کا اعلان کچھ اس انداز میں ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس کے قبضہ قدرت میں یہ ملک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ خدا ہے کون؟ اس خدا کی ایک صفت یہ ہے، بہت توجہ رکھیے گا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
اس خدا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، ایک زاویے سے بحث کرنا چاہ رہا ہوں، وہ خدا کون ہے؟ تو وہ خدا وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ یہ فقط زبانی دعویٰ ہے یا عقیدے میں بھی یہ بات پیوست ہے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر زبانی دعویٰ ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عقیدے میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے، تو پھر ذرا سی مصیبت آنے کے بعد شکوہ کیوں؟ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ ذرا سی مشکل آ جانے کے بعد زبان پر شکوہ کیوں؟ یہ شکوہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی جو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ خدا ہر شے پہ قادر ہے، ابھی اس کو ہم منزل عمل میں نہیں لا پائے ہیں۔ وہ خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ خدا جب بھی کرتا ہے انسان کے لیے بہتر کرتا ہے۔ ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے وزیر کو بلایا۔ وزیر کو بلانے کے بعد کہا میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تم نے سوالوں کے جواب دے دیے تو یہ تمہارا وزارت کا منصب بچے گا، اگر سوالوں کے جواب نہ دے پائے تو تمہیں اس منصب سے ہٹا دیا جائے گا۔ کہ بتائیے سوال کیا ہے؟ کہ پہلا سوال یہ ہے خدا کھاتا کیا ہے؟ خدا کھاتا کیا ہے؟ کہ کوئی اور سوال کہاں دوسرا سوال بھی ہے کہ وہ کیا ہے؟ کہ خدا پہنتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہ کوئی اور سوال کہاں؟ ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کرتا کیا ہے؟ اب یہ وزیر پریشان ہے کہ بھیا خدا تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، خدا کا جب کوئی جسم نہیں ہے تو کھائے گا کیا؟ اور جسم کو ہی لباس کی ضرورت ہوتی ہے تو خدا پہنے گا کیا؟ لہذا یہ پریشان ہے، اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ مہلت دیں تو میں کل اس کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کل تک جواب حاضر ہو جانا چاہیے ورنہ تمہیں منصب سے خارج کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ گھر گیا، بے چینی اور پریشانی کے عالم میں رات گزار دی۔ اب جب صبح سویرے ہوئی ٹینشن میں ٹہل رہا ہے، آخرکار اس وزیر کے غلام نے اسے سوال کر لیا کہ کل شب سے آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، جب سے آپ ڈیوٹی سے آئے ہیں آپ کے چہرے پہ کچھ پریشانی کے آثار دکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں پریشان ہیں آپ؟ کہ بھیا میرا منصب خطرے میں ہے، عہدہ خطرے میں ہے۔ کہ ہوا کیا ہے؟ کہ بادشاہ نے کچھ سوال پوچھے، اگر جواب دے دیا تو منصب باقی رہے گا، اگر جواب نہ دے پایا تو منصب سے خارج کر دیا جاؤں گا۔ کہ بتاؤ سوال کیا ہے؟ اب ایک مرتبہ وزیر نے مغرورانہ انداز میں کہا جو جواب میں نہیں دے پایا تم کیا دو گے؟ لیکن یاد رکھیے ہمیشہ خود کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، ممکن ہے کہ وہ کام چھوٹا کر جائے جو بڑا نہ کر پائے۔ اس نے کہا بتائیے تو صحیح، ہو سکتا کوئی راہ حل نکل جائے۔ اس نے کہا کچھ سوال بادشاہ نے کیے ہیں۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا پہلا سوال یہ ہے خدا کھاتا کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے خدا پہنتا کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے خدا کرتا کیا ہے؟ اس غلام نے کہا دیکھیے دو سوال کے جواب میں آپ کو یہاں پہ دوں گا، ایک سوال کا جواب آپ کو بادشاہ کے دربار میں دوں گا۔ کہ بھئی کم سے کم دو ہی سوال کا جواب دے دیں۔ کہ پہلا سوال یہ ہے خدا کھاتا کیا ہے؟ جملہ محسوس کریے گا، خدا کھاتا کیا ہے؟ اس نے کہا خدا بندوں کے غموں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت ہے یہ کہ اگر خدا نے غم کو فراموش کرنے کی صلاحیت انسان کو نہ دی ہوتی تو انسان گھٹ کے مر جاتا۔ خدا کہے کہ انسان ہے بندوں کے اوپر کہ اس نے بندے کو غم کو بھولنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ آج آپ کے پاس غم آیا، رفتہ رفتہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے آپ اپنے غم کو فراموش کرتے ہیں۔ یہ خدا کی ایک حکمت ہے۔ اگر یہ غم ہمیشہ تازہ رہ جاتا تو پھر انسان جی نہیں سکتا تھا۔ یہ خدا کی ایک حکمت ہے۔ پہلا سوال خدا کھاتا کیا؟ کہ بندوں کے غموں کو کھا جاتا ہے۔ دوسرا سوال خدا پہنتا کیا ہے؟ کہ وہ ستار العیوب ہے، بندوں کے عیبوں کو پہن لیتا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ بندوں کے
اب 2 جواب لیا، لے کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا جواب لایا؟ کہاں لایا ہوں؟ کا جواب بتاؤ۔ کا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا بندوں کے غموں کو کھا جاتا ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا بندوں کے عیبوں کو پہن لیتا ہے۔ اب بادشاہ نے پوچھا یہ بتا جواب تیرا ہے، کتاب تو پڑھ کر کے جواب لایا ہے یا کسی اور سے پوچھا ہے؟ اب سمجھ میں آیا غلام نے کیوں کہا تھا ایک سوال کا جواب دربار میں دوں گا۔ اگر غلام دربار میں نہ گیا ہوتا تو بڑی آسانی سے وزیر کہہ دیتا جواب میرا ہے، لیکن بغل میں غلام کھڑا ہوا ہے، کیسے کہے جواب میرا ہے؟ کہا میرا نہیں ہے۔ کہا پھر کس کا ہے؟ کہا غلام کا ہے۔ کہا جب جواب غلام کا ہے اور منصب وزارت منحصر تھا سوال کے جواب پر، بہت توجہ کریے گا، منصب وزارت منحصر تھا سوال کے جواب پر، جواب غلام کا ہے تو ایسا کرو منصب وزارت اتارو، غلام کو پہناؤ۔ غلام سے کہا لباس غلامی اتارو، لباس وزارت پہنو۔ ایک لمحے کے اندر وزیر نے غلام کا لباس پہن لیا، غلام نے وزیر کا لباس پہن لیا۔ اب اس نے ہاتھوں کو جوڑا، اب تو بتا دے خدا کرتا کیا ہے؟ کہ خدا یہی کرتا ہے، ایک لمحے کے اندر وزیر کو غلام بنا دیتا ہے، غلام کو وزیر بنا دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ خدا ہر شے پہ قادر ہے، اس کی قدرت ہر شے پر ہے۔ اسے عقیدے میں بھی لانا ہوگا، اور اگر حقیقی معنی میں اگر یہ عقیدہ دلوں میں پیوست ہو جائے تو پھر دنیا کے درباروں کے چکر کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ خدا کی معرفت پیدا کریں، معصومین کی معرفت پیدا کریں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، نادر شاہ افشار، ایران کا مشہور بادشاہ گزرا ہے، تقریباً 12 سال اس نے ایران پہ حکومت کی ہے۔ کسی جنگ کو فتح کرنے کے بعد امام رضا کے روضے کی زیارت کے لیے پہنچا۔ اب جو زیارت کے لیے پہنچا کیا دیکھا کہ دروازے پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا نابینا ہوں، بینائی مانگنے آیا ہوں۔ بہت توجہ کریے گا، نابینا ہوں، بینائی مانگنے آیا ہوں۔ کہا کب سے مانگ رہے ہو؟ کہا 6 سال ہو گیا۔ کہا 6 سال سے بیٹھے ہو؟ کہا 6 سال سے بیٹھ کے بینائی مانگ رہا ہوں۔ نادر شاہ نے کہا دیکھو میں حرم میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، جو بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے گا زیارت کرنے میں مجھے، اس کے بعد واپس آؤں گا۔ اگر اتنی دیر میں تمہیں بینائی مل گئی تو خیر، اگر بینائی نہ ملی تو سر سے جدا کر دیا جائے گا۔ اور صرف کہا نہیں، اپنے 2 غلاموں کو کھڑا کر دیا، دیکھو بھاگنے نہ پائے، 2 غلاموں کو کھڑا کر دیا بھاگنے نہ پائے۔ اب یہ کہہ کر کے نادر شاہ حرم میں گیا زیارت کی، اور جب ادھر نادر شاہ زیارت کے لیے گیا، ادھر اس نے اپنا رخ روضے کی طرف کیا کہ مولا آج تک عادت کے حساب سے مانگ رہا تھا، اللہ اکبر، آج تک عادت کے حساب سے مانگ رہا تھا، اب معاملہ جان کا ہے، مولا آج عطا کر دیجئے ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ تاریخ کہتی کہ کچھ دیر اس نے دعا مانگی، اسے بینائی مل گئی۔ نادر شاہ واپس آیا، دیکھا بینائی مل چکی ہے، اور نادر شاہ رک کر کے نادر شاہ نے ایک جملہ کہا، اور یقیناً بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اس نے کہا تمہیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں تھا، اگر مانگنے کا سلیقہ ہوتا تو 6 سال انتظار نہ کرنا پڑتا، اگر مانگنے کا سلیقہ ہوتا تو 6 سال انتظار نہ کرنا پڑتا۔ بس شرط یہ ہے کہ ان کے در پہ آؤ تو یہ سوچ کر کے نہ آؤ کہ ہو سکتا ہے مل جائے۔ بہت محتاط ہو کر جملہ کہہ رہا ہوں، ان کے در پہ آؤ تو یہ سوچ کر کے نہ آؤ کہ ہو سکتا ہے مل جائے، اس یقین کے ساتھ آؤ کہ جا رہا ہوں ملے گا۔ یہ سوچ کر کے نہ آؤ کہ ہو سکتا ہے مل جائے، یقین پہ ہم کے ساتھ آؤ کہ جا رہا ہوں ضرور ملے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
الموت والحیات. وہ خدا ہے کون؟ کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. اچھا خدا نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات. وہ خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. یعنی خدا خالق ہے، موت و حیات مخلوق ہے. بہت توجہ رکھیے. خدا خالق ہے، موت و حیات مخلوق ہے. اللہ کی سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں متعدد مقام پہ کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سب سے بہتر بنا کر کے خلق کیا ہے. موت و حیات بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق. افضل کون؟ انسان. اب ذرا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. موت و حیات مخلوق خدا، انسان خدا کی مخلوق. قرآن کی آیتوں کے مطابق افضل انسان ہے. اب ذرا انصاف سے بتائیے گا، افضل مفضول سے ڈرتا ہے یا مفضول افضل سے گھبراتا ہے؟ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. ڈرتا کون کس سے؟ بڑا چھوٹے سے یا چھوٹا بڑے سے؟ کا قانون یہی ہے کہ چھوٹا بڑے سے ڈرتا ہے، بڑا چھوٹے سے نہیں ڈرتا. دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. انسان بھی اللہ کی مخلوق، موت و حیات بھی اللہ کی مخلوق. اب انسان کو موت سے ڈرنا چاہیے یا موت کو انسان سے گھبرانا چاہیے؟ کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں. کس کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ ہاں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں بڑا چھوٹے سے ڈرتا ہے. کب؟ کہا جب بڑے کے اندر کوئی ایسی خامی ہو جو چھوٹے کو پتا ہو اور ڈر رہا ہو کہیں کسی سے بیان نہ کر دے. ہے کہ نہیں ایسا؟ بڑا چھوٹے سے کب ڈرتا ہے؟ کہ جب اس کے اندر کوئی کمی ہو اور اس بات سے گھبرا رہا ہو کہ کہیں چھوٹا کسی سے بیان نہ کر دے. آخر یہ انسان کے اندر موت کا ڈر پیدا کیا ہوا؟ موت سے انسان گھبراتا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. چھوٹی سی مثال ہے. ایک باپ صبح سویرے اپنے 2 بچوں کو نہلا دھولا کر کے کھیل کے میدان میں بھیج دیتا ہے اور کھیل کے میدان میں بھیجنے کے بعد کہتا ہے بیٹا جاؤ کھیلنا، جی بھر کے کھیلنا، جتنا دل کہے اتنا کھیلنا، بس خیال رہے تمہارا لباس نیا ہے گندا نہ ہونے پائے. دونوں بچے کھیل کے میدان میں پہنچ گیا، کھیلنا شروع کیا. لیکن دونوں کے کھیلنے کے انداز میں چھوٹا سا فرق ہے. ایک بچہ کھیل رہا ہے باپ کے قول کو ذہن میں رکھ کے، دوسرا بچہ کھیل رہا ہے باپ کے قول کو فراموش کر کے. شام ہوئی، ایک کا لباس صاف تھا، دوسرے کا گندا ہو گیا تھا. اب یہ بتائیے دونوں کہ گھر جانے کا انداز ایک جیسا ہوگا؟ نہیں. جس کا لباس صاف ہوگا وہ چاہے گا کتنی جلدی گھر پہنچ جاؤں. جس کا لباس گندا ہوگا وہ ڈرے گا کہ والد صاحب ڈانٹیں گے، ماریں گے. بس میرے عزیزوں اللہ نے بھیجا تھا، معصوم بنا کر کے بھیجا تھا. کہا جاؤ دنیا میں خیال رکھنا، غیبت کے ذریعے کان گندا نہ کرنا، جھوٹ کے ذریعے زبان گندا نہ کرنا، چوری کے ذریعے سے ہاتھوں کو گنہگار مت بنانا، غلط کام کی جانب قدم بڑھانے سے پیروں کو گنہگار مت بنانا. اب جس انسان نے زندگی بھر خدا کی باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اللہ کی عبادت کی ہے، جب اس کے سامنے ذکر موت آیا خوش ہو گیا. کتنی جلدی موت آ جائے، کتنی جلدی علی سے ملاقات کر لی جائے. لیکن جو انسان خدا کو بھول چکا ہے، جو انسان خدا کو فراموش کر چکا ہے، میرے وہ موت سے گھبراتا ہے. الذی خلق الموت والحیات. بہت جلدی اپنی گفتگو سمیٹنا ہے انشاءاللہ. مکمل بیانات مولانا گوہر صاحب قبلہ سے سماعت فرمائیں گے. الذی خلق الموت والحیات. وہ خدا کون ہے؟ جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. کیوں خلق کیا ہے کہ نہیں سنا؟ کیا خدا عالم نہیں ہے؟ خدا عالم ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی خدا جانتا ہے کیا
عامر صاحب دنیا میں گئے ہیں، کتنے اچھائیاں کر کے آئیں گے، کتنی برائیاں کر کے آئیں گے، خدا جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اگر فرش اعظم پہ بیٹھا ہوا کوئی انسان ایک بار کہہ دے نہیں جانتا تو مسلمان نہیں رہے۔ خدا جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ کیا جانتا ہے؟ کہ خدایا جب تو جانتا ہے کہ کون کتنی اچھائیاں کرے گا، کون کتنی برائیاں کرے گا، تو اس دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہیں پہ جنت و جہنم بھیج دیتا۔ یہ دنیا کی مشکلات جھیلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب تو سب کچھ جانتا ہے کون کتنی اچھائیاں کرے گا، کون کتنی برائیاں کرے گا، تو یہ دنیا کی مشکلات جھیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نے قدرت کی آواز آئے کہ اگر میں ایسے ہی فیصلہ کر دیتا تو یہ بندہ کہہ دیتا خدایا کم سے کم آزما تو لیا ہوتا، کم سے کم آزما تو لیا ہوتا۔ قرآن نے یہی کہا الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ ایکم احسن عملا۔ اس نے یہ موت و حیات خلق ہی اسی لیے کی ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے، تمہیں آزمایا جا سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، تم میں کون وہ ہے جو اپنے عمل کو فقط خدا کے لیے کرتا ہے۔ خدا نے فقط عمل نہیں مانگا ہے، اس آیت میں دیکھ لیجیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین عمل۔ سورہ عصر کی تلاوت آپ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جہاں جہاں بھی خدا نے بندوں سے عمل مانگا ہے فقط عمل نہیں مانگا، عمل صالح مانگا گیا ہے۔ یعنی فقط عمل کرنا کمال نہیں ہے۔ شرک کی سب سے بڑا ظلم کیا ہے انسان کی زندگی؟ انسان مشرک بن جائے۔ شرک کی ایک قسم جو روایات میں بیان کی گئی ہے وہ ریا ہے۔ ریا کیا مطلب؟ کہ انسان عمل تو ظاہراً خدا کے لیے کرے لیکن حقیقت میں عمل کسی اور کے لیے ہو، ظاہر خدا کے لیے ہو، باطن میں کسی اور کے لیے ہو۔ مقدس اردبیلی بڑی عظیم شخصیت گزری ہے تاریخ اسلام کی، وضو کرنے کے لیے کنویں تک گئے پانی نکالنے کے لیے، کنویں میں ڈول ڈالی اور جب ڈول کو کھینچا تو پانی نہیں نکلا، اس ڈول میں ہیرے و جواہرات تھے۔ ہمارا جیسا کچے عقیدے کے انسانوں کا کچے رہی صبح کی نماز قبول ہو گئی، آج بغیر وضو کے تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے۔ مقدس نے ڈول واپس کر دی، کہا خدایا پانی لینے آیا ہوں، وضو کرنا ہے، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ دوبارہ ڈول ڈالی، پھر کھینچا، پھر پانی نہیں ہے، ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر یہ کہہ کر کے ڈول واپس کر دی، خدایا وضو کرنا ہے، پانی چاہیے، ہیرے و جواہرات نہیں چاہیے۔ اب جب تیسری بار ڈول ڈالی تو پانی نکلا، وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ یہی مقدس ہے جو ایک دن صبح سویرے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ایک حمام کا نگہبان حمام کھول چکا ہے اور بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے، خدایا مجھے فلاں بادشاہ جیسا مت بنانا۔ اگلا فقرہ اس کا یہ تھا کہ خدایا مجھے مقدس اردبیلی جیسا مت بنانا۔ عظیم شخصیت جو وضو کے لیے پانی مانگے، ایسے انسان کے بارے میں دعا کر رہا ہے، خدایا مجھے مقدس جیسا مت بنانا۔ مقدس کے قدم ٹھہر گئے، رک گئے، قریب کے بھیا بادشاہ کی دعا تم نے مانگی، مجھے نہیں پتا ریزن کیا ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو بتا دو کہ یہ دعا کیوں کر رہے ہو کہ مقدس اردبیلی جیسا مت بنانا۔ تو بس اتنا بتا دیجئے، جب آپ صبح سویرے وضو کرنے کے لیے پانی لینے گئے تھے اور پانی کی جگہ ہیرے و جواہرات نکلے تھے تو آپ کے علامہ اور خدا کے علامہ کوئی تھا؟ کہ نہیں تھا؟ کہ جب آپ کے اور خدا کے علامہ وہاں کوئی نہیں تھا تو یہ بات لوگوں تک کیسے پہنچ گئی؟ اتنا خلوص چاہیے عمل میں کہ جب بھی عمل کرو فقط خدا کے لیے کرو،
احسن عمل خدا نے مانگا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خدا نے بھیجا ہی اسی لیے ہے ہمیں، تاکہ آزمائش ہو سکے ہمارا امتحان لیا جا سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اور ہمیں اپنے اسی عمل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جانا۔ بس میرے عزیزوں، اس طرح گفتگو نہیں کروں گا۔ عمل بہترین عمل ہونا چاہیے، یعنی عمل فقط خدا کے لیے ہونا چاہیے، اور عمل خدا کے لیے کب ہوگا؟ جب اس کی معرفت پیدا ہوگی، جب اسے پہچانیں گے۔ لہذا کوشش کریے، پہلی کوشش خدا کو پہچاننے کی کوشش کریے، معصومین کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، رسم و رواج کی دنیا سے باہر نکلیے، چاہے مجلس ہو، چاہے جلوس، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ، جو بھی عمل کیجیے فقط خدا کے لیے کیجیے۔ اس بات کے انتظار میں نہ رہیے کہ فلاں ہیں تو جائیں گے، فلاں ہیں تو نہیں جائیں گے۔ مجلسوں میں شرکت کیجیے حسین کے لیے، مسجدوں میں جائیے تو خدا کے لیے، بس کسی کو معیار نہ بنائیے، اس لیے کہ آخرت میں اگر کوئی چیز آپ کے کام آنے والی ہے تو یا خدا کی معرفت ہے یا اہل بیت کی معرفت۔ یہ دنیا فقط ایک امتحان کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، یہاں کوئی رہنے نہیں آیا ہے، نہ کسی کی ملکیت ہے۔ یہ ملکیت دنیا چھوڑیے، آپ خود اپنے جسم کے مالک ہیں، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اولاد دور کی بات ہے، آپ اپنے اس جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ جسم آپ کا آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ مولانا کوئی دلیل ہے؟ ہاں دلیل ہے، اگر یہ جسم آپ کی ملکیت ہوتی تو خدا خودکشی کو حرام قرار نہ دیتا۔ خدا نے خودکشی کو حرام قرار دے کر کے واضح کر دیا، یہ ہمارا دیا ہوا جسم تمہاری ملکیت نہیں ہے، ہماری امانت ہے، جب چاہا ہے دیا ہے، جب چاہیں گے تمہیں واپس بلا لیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایصال ثواب کی مجلس ہے، کوشش کریں اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہیں۔ اگر آج آپ دوسروں کے لیے کریں گے تو کل آپ کے لیے کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ایک باپ جو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور اکثر ایصال ثواب مجلس میں بات میں کہتا ہوں کہ یہ دو نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک باپ کی اور ایک ماں کی، حقیقت اکثریت وہ ہوتی ہے جو اس نعمت کا اندازہ کر ہی نہیں پاتی زندگی میں۔ اس نعمت کا اندازہ حقیقی معنی میں تب ہوتا ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، پھر ہر قدم پہ احساس ہوتا ہے ہاں کوئی باپ تھا، ہاں کوئی ماں تھی۔ باپ کیا ہے؟ خود امام چہارم نے جہاں رسالۃ الحقوق میں بہت سارے حق بیان کیے ہیں، وہیں باپ کا حق ایک بیان کیا ہے کہ یاد رکھنا جب بھی تم کامیابیوں کی طرف قدم بڑھا لینا تو یہ نہ سوچنا ہے تمہاری کامیابی تمہاری اپنی کامیابی ہے، بلکہ جہاں تک تم پہنچے ہو اس میں تمہارا باپ ضرور شامل ہے۔ بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں باپ نے کیا ہی کیا تھا ہمارے لیے، جو کچھ بنایا ہم نے اپنے بل پہ بنایا ہے۔ آسان سا جواب یہ ہے کہ اگر باپ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، جو کچھ ہو تم باپ کی وجہ سے ہو، جس منزل پہ ہو تم باپ کی وجہ سے ہو، اور فقط دنیا میں واحد ذات باپ ایسی ذات ہے جو یہ چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے، جو ترقی کی دعائیں مانگتا ہے۔ ایک باپ دنیا سے رخصت ہوا، لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے، لوگ تعزیت دینے کے لیے آئے، لوگ تسلیت پیش کرنے کے لیے آئے۔ آج سے ان کی مجلس رکھی گئی، اتنا بڑا مجمع آ گیا،
ابھی اور چاہنے والے آ رہے ہوں گے۔ ہاں میرے عزیزوں، یقیناً سخت مرحلہ ہے، ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو، اور وہ چاہنے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ باپ ہو۔ باپ کا غم بھول پانا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے اولاد کے لیے کہ اب تک زندگی میں جو بھی کام کر رہے تھے یہ سوچ کر کے کر رہے تھے اگر مشکلوں میں گرفتار ہو جائیں گے تو باپ ہے، باپ سنبھال لے گا، لیکن اب جب زندگی میں قدم بڑھانا ہے تو اپنے بل پہ بڑھانا ہے۔ اب وہ سایہ نہیں رہا جس سائے کے تلے ہم زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں میں مرحوم کے بچوں سے کہنا چاہوں گا، یقیناً آپ کے باپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ پردیس میں تھے، پردیس سے بھی وطن آ گئے، لیکن ہاں ہم نے تاریخ میں ایک جنازہ دیکھا ہے۔ اس جنازے کی کیفیت کا اندازہ کرو، کس کا جنازہ تھا؟ حسین غریب کا جنازہ۔ کتنا غریب تھا، کتنا مظلوم تھا وہ بیٹا جو باپ کی شہادت کے بعد صرف یہ کہہ کر کے پھوپھی سے رویا ہے، پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے صبر کر لے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے اور بیٹا اتنا مجبور ہے کہ باپ کو غسل و کفن تک نہیں دے سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں، روز عاشور جب حسین کے صحابہ و انصار شہید ہو گئے، حسین در خیمہ پہ آ گئے، زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، اما فضہ خدا حافظ۔ حسین نے ایک ایک کر کے سب کو خدا حافظ کہا، سب کو خدا حافظ کہہ کر کے حسین آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا میں جانا ہی چاہتے تھے کہ گھوڑا رک گیا، قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ حسین نے گھوڑے سے کہا یہ میری آخری سواری ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا۔ گھوڑے نے قدم کی جانب اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ ایک 4 سالہ بچی گھوڑے کی سموں سے لپٹی بیان کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نے لے جا، اس لیے کہ سوسن تک جو بھی مقتل میں گیا واپس نہ آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو پیار کیا، پیار کرنے کے بعد ایک جملہ کہا ہے، سکینہ آج سے دستور بدل گیا، آج سے تم ماں کے سینے پہ سونا، اصغر میرے جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ لو عزاداروں، حسین نے بیٹی کو رخصت کیا، میدان کربلا میں پہنچ گئے، جنگ کرنا شروع کیا۔ ادھر جنگ کر ہی رہے تھے کہ ندائے غیبی آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین پلٹ اپنے رب کی جانب، تیرا رب تجھ سے راضی، تم اپنے رب سے راضی ہو جا۔ وہ عزاداروں، اس آواز کا آنا تھا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، فوجیں سمٹی، کسی نے تیر سے، کسی نے تلوار سے، کسی نے جھولیوں میں بھرے ہوئے پتھروں سے حسین علی پہ حملہ شروع کر دیا۔ لو عزاداروں، ختم ہو گئی مجلس۔ زہرا کا لال زین پہ نہ سنبھل سکا، زین سے زمین پہ نہیں بلکہ تیروں پر حسین آ گئے۔ شمکند خنجر لے کر کے آگے بڑھا، سر و تن میں جدائی ہوئی، فضا میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ جیسے خیمے میں زینب نے اس آواز کو سنا، تڑپ گئی، تڑپ کر کے سیدے سجاد کے خیمے میں آئی، سجاد ارے دیکھو کیا قیامت آ گئی، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹا، خدا کسی بیٹے کو منظر نہ
دکھا ہے جو امام سجاد نے دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا سجاد نے باپ کا سر دیکھا سلام پڑھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے پتری اماں آپ ان بھائی کے ہو گئی ہم یتیم صالح الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور حسن مصنع ابن عقیل حسین صاحب کی روح کو